بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات سے پہلے یہ تسبیح کر لو۔ یہ تسبیح 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین اکرام، انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو 41 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم انسان کی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے، قبول فرمانے والے ہیں۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتا ہے، پکارنے والے کو پکار کر جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی اضطرابی پکار کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مجیب ہے۔ وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدراک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ دکھیوں کی صدا کو سن کر ان کے دکھ کا اندازہ کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقیناً سے کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ آپ کا پورا گھر ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے اور آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص بھی اس سورت کو پڑھتا ہے، اگر اس کے کھانا کھانے میں زہر بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھی نہیں ہونے دیتے، بدہضمی سے وہ کھانا بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایسا با اثر عمل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ معمولی اگر انسان کسی چیز کے لیے کرنا چاہتا ہے، یعنی سواری نہیں ملتی، سفر میں مشکلات ہے، گاڑی آپ کی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کی کوئی مشینری وغیرہ بھی خراب ہے تو بھی آپ یہ عمل کریں تو اللہ کریم آپ کی اس مشکل کو حل فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، آج جو عمل ہے، آج یہ جو وظیفہ ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج سے لے کر آپ نے یہ عمل شب برات تک کسی بھی ٹائم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا شوہر آپ کا کہا نہیں مانتا، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ من پسند شادی یعنی کہ لو میرج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ آج اس آیت کا وظیفہ کر لیں۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ آیت یہ ذرا آپ اسکرین پر دیکھ لیں۔ ناظرین، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ جب ایک مرتبہ آپ پورا کر لیں گے تو جب بھی آپ ایک مرتبہ اس کو پورا کرتے ہیں تو تب آپ نے 41 مرتبہ پڑھنے سے پہلے جب بھی آپ ایک مرتبہ پڑھیں تو 41 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے یا مجیب، یعنی کہ یہ آیت ایک مرتبہ اور پھر یا مجیب 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے جب پڑھیں گے پھر دوبارہ آپ نے یا مجیبو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس طرح سے جب آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، 41 مرتبہ پڑھتے ہیں تو سورۃ قریش کو، اور 41 مرتبہ ہی آپ وہ جو اسم اعظم ہے، اسم مبارک ہے، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، میری یہ مالی مشکل ہے، یہ میری پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہے اس کا آپ ذکر اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کی اس پریشانی کو، جو بھی پریشانی ہوگی، اس کو دور فرما دے گا۔ آپ کی پریشانی مال و دولت کے حوالے سے یا کسی اپنے اہم کام کی وجہ سے ہو، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے آپ کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ مجیب کا مطلب ہے اے قبول کرنے والے، اور اس میں قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے ساتھ ان تمام انعام و اکرام کا ذکر کیا ہے، جس کے حوالے سے وہ جب بھی کبھی سردی میں، گرمی میں سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب تجارت والا بنا دیا تھا، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ ناظرین، یہ جو اسم اعظم ہے یہ 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ اس آیت کو آپ کسی بھی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت کے ساتھ آپ نے یا مجیبو جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ملا کر پڑھنا ہے۔
آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت ہو، یہ دولت والی صورت فوراً پڑھ لو، فوراً پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کرنا ہے، یقین مانو معجزہ دیکھ کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ تسبیح ہے جس کو جتنی بار پڑھو اتنی دولت، کروڑوں اربوں فوراً ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، فوراً دولت ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ آج جس تسبیح کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جتنی بار بھی اس کو پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی بار ہی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس تسبیح کے دانوں کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، ساتھ ساتھ آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کی تسبیح یہ بہت زیادہ خاص ہے، بہت زیادہ مجرب ہے، یہ کلمات ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ تسبیح سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچی ہے، اور بزرگان دین نے اس سے بہت زیادہ آزمایا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ لہذا آپ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں لگی، بلکہ کوئی اللہ دین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جوں ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے ناظرین، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ آیت اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا مجیب، اس کو ملا کر پڑھ لیں۔ یہ بہت ہی ایمان افروز رزق دینے والی تسبیح ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کے دل میں اللہ پاک کو دیکھنے کی بے حد خواہش تھی۔ مسلسل 100 سال تک ایک غار میں اللہ پاک کی عبادت کرتا رہا کہ ایک رات غیب سے آواز آئی کہ شام کے وقت تانبے کے بازار جاؤ اور فلاں دکان پر جا کے اللہ پاک کی زیارت کر لو۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آن پہنچا تھا، اور یہ بندہ مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا۔ عبادت گزار بندے نے بازار میں پہنچ کر اس دکان کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس نے دیکھا ایک بڑھیا تانبے کا برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے، وہ برتن کو 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کافی دکانوں سے اس کی قیمت پوچھی، ہر دکاندار نے اس کی قیمت 6 ریال سے کم ہی لگائی۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے دریافت کرتی رہی، آخرکار ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کر کے کہا، بھائی جی، میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے پوچھا، کتنے کا فروخت کرنا چاہتی ہو؟ بڑھیا نے کہا کہ میں اس کے 6 ریال۔ دکاندار نے کہا کہ تم اس کے 6 ریال کیوں لینا چاہتی ہو؟ اس برتن کو کم ریٹ پر نہیں فروخت کرنا چاہتی؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹروں نے اس کے علاج کے لیے 6 ریال فیس مانگی ہے، اس برتن کو فروخت کر کے میں اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برتن تو بہت ہی بھاری ہے اور عمدہ بھی ہے، میں اس کو 26 ریال میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار نے کہا، بوڑھی ماں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بڑھیا سے برتن لیا اور اس کو 26 ریال دے دیے۔ بوڑھی عورت پیسے پکڑ کر بہت خوش ہوئی اور وہ دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ عبادت گزار بندہ سارا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، اس متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبے ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ اس شخص نے دکاندار کو کہا کہ سب لوگ بازار والوں نے اس کی قیمت 3 یا 4 ریال لگائی تھی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کے اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی کہ چل کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ ناظرین، اسی طرح آپ غریبوں کی مدد کریں، بے سہاروں کا سہارا بنیں۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ کو اتنی دولت دے دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دولت بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے،
لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔